صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی قال سألته عن الغسل یوم الجمعۃ والغسل من الحجامۃ والغسل فی العیدین قال ان اغتسلت فحسن وَإِن تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ يَقُلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة وإنما هو كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم فمن أشهد فقد أحسن ومن ترك فليس عليه وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنِ انْتَشَرَ فَلَا بَأْسَ وَمَنْ جَلَسَ فَلَا بَأْسَ قال حماد وَلَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَأْتِي الْعِيدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ۔ ترجمہ سنو۔ امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی محمد بن ابان بن صالح نے، وہ روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ ابراہیم نخعی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا، یعنی حماد کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا جمعہ کے دن کے غسل اور حجامت کی وجہ سے کیے جانے والے غسل اور غسل عیدین کے بارے میں نے ان سے پوچھا غسل جمعہ اور غسل حجامت اور غسل عیدین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے غسل کیا تو اچھا ہے، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم پر کچھ لازم نہیں۔ مفہوم واضح ہے۔ حضرت حماد کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابراہیم نخعی سے غسل یوم جمعہ اور غسل حجامت اور غسل عیدین کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے غسل کر لیا تو اچھا ہے، اور اگر تم نے غسل نہیں کیا تو تم پر کچھ لازم نہیں ہے۔ تو ابراہیم نخعی کے اس جواب سے یہ بات واضح ہوئی کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ غسل عیدین اور غسل حجامہ بھی واجب نہیں ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ اب میں نے ان سے ایک اعتراض کیا۔ وہ کیا اعتراض ہے؟ حماد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، ان کے اس جواب پر میں نے ایک اعتراض کیا، ایک سوال کیا، تو اس سوال کا انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ يَقُلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے جائے تو وہ غسل کرے؟ حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے ان پر یہ معارضہ قائم کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے جائے فلیغتسل تو وہ غسل کرے؟ تو حضور نے صیغہ امر کے ساتھ فرمایا کہ وہ غسل کرے۔ ظاہر ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، تو جمعہ کا غسل واجب ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تو بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کہا قال بلا ولکن لیس من الامور الواجبہ، انہوں نے کہا یعنی ابراہیم نخعی نے کیوں نہیں، یعنی بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فلیغتسل کہ وہ غسل کرے، لیکن ولیس من الامور الواجبہ، یہ امور واجبہ میں سے نہیں ہے، غسل کرنا جمعہ کے دن امور واجبہ میں سے نہیں ہے، واجب نہیں ہے جمعہ کے دن غسل کرنا،
اور رہ گیا امر، تو امر کے بارے میں انہوں نے فرمایا وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جزینیست کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ کی مانند ہے کہ تم گواہ بناؤ جب باہم خرید و فروخت کرو۔ فَمَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ أَحْسَنَ، تو جس نے گواہ بنایا تو اس نے اچھا کیا۔ وَمَنْ تَرَكَ، اور جس نے چھوڑ دیا فَلَيْسَ عَلَيْكَ، تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے باہم خرید و فروخت کرتے وقت گواہ بنانا واجب نہیں ہے بلکہ اچھا ہے، بہتر ہے، حالانکہ یہاں پر اشہدو صیغہ امر کے ذریعے گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے، سمجھ میں آیا نا، گواہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے فَلْيَغْتَسِلْ میں بھی جو امر ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَشْهِدُوا میں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، اسی طرح فَلْيَغْتَسِلْ میں بھی امر وجوب کے لیے نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا۔ وَأَشْهِدُوا میں جو امر ہے وہ استحباب کے لیے ہے، تو جس طریقے سے وَأَشْهِدُوا میں امر استحباب کے لیے ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فَلْيَغْتَسِلْ میں بھی جو امر ہے وہ استحباب کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کی مانند ہے کہ جب نماز ادا کر لی جائے، پوری کر لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ تو یہاں پر بھی امر ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ تو کیا نماز ادا کر لینے کے بعد، نماز مکمل کر لینے کے بعد زمین میں پھیل جانا یہ واجب ہے؟ واجب نہیں ہے۔ فَمَنِ انتَشَرَ فَلَا بَأْسَ وَمَنْ جَلَسَ فَلَا بَأْسَ، تو جو پھیل گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو بیٹھا رہا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو جس طرح نماز مکمل کر لینے کے بعد طلب رزق کے لیے اور تجارت اور تصرف وغیرہ کے لیے روئے زمین میں پھیل جانا، منتشر ہو جانا یہ واجب نہیں ہے، حالانکہ انتشروا امر کا صیغہ آیا ہے بلکہ مباح ہے، سمجھ میں آیا نا۔ تو اسی طریقے سے جمعہ کے غسل کا بھی حکم ہے کہ غسل جمعہ بھی واجب نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا۔ جس طریقے سے انتشروا فی الارض میں انتشروا برائے وجوب نہیں ہے، اسی طریقے سے فلیغتسل میں بھی یغتسل صیغہ امر برائے وجوب نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا۔ انتشروا میں جو امر ہے وہ برائے اباحت ہے، اور فلیغتسل میں جو امر ہے وہ برائے ندب ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے انتشروا میں امر برائے وجوب نہیں ہے، اسی طرح فلیغتسل میں بھی امر برائے وجوب نہیں ہے۔ قال حماد، حماد کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَأْتِي الْعِيدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ، بے شک میں نے ابراہیم نخعی کو دیکھا کہ وہ عیدین میں آتے تھے اور غسل نہیں کرتے تھے۔ یعنی حماد کا مقصود اس جملے سے یہ بیان کرنا ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ ان کا عمل بھی ان کے قول کی تائید کرتا تھا، چنانچہ میں نے انہیں دیکھا ہے عیدین میں حاضر ہوتے ہوئے بغیر غسل کیے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، سمجھ میں آیا نا، واجب نہیں ہے۔ جمعہ جو ہفتے کی عید ہے اس میں غسل کرنا واجب نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا۔ دوسری حدیث دیکھو، قال محمد اخبرنا محمد بن ابان عن ابن جریج عن عطاء بن ابی رباح قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس فحضرت الصلاة أي الجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل؟ قال اليوم يوم بارد فتوضأ۔ اخبرنا محمد بن ابان، اور اس سے پہلے
جو حدیث گزری ہے اس میں بھی ابان کا لفظ آیا تھا، سمجھ میں آیا نا؟ وہاں ہم نے اس کو ابانا پڑھا تھا اور یہاں ہم نے ابانن پڑھا، سمجھ میں آیا نا؟ تو واضح رہے کہ ابان کے لفظ میں منصرف اور غیر منصرف دونوں ہونے کا احتمال ہے۔ اگر اس کو آپ فعالن کے وزن پر لیں گے تو یہ منصرف ہوگا، اور اگر فعالن کے وزن پر لیں گے تو ایسی صورت میں الف نون زائدتان ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ لفظ غیر منصرف ہوگا۔ تو ابان کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنو۔ امام محمد نے کہا کہ ہمیں خبر دی محمد بن ابان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کنّا جلوسن، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جلوس وہ ہے جو جلسہ یجلسوں کا مصدر ہے، اور ایک جلوس وہ ہے جو جالس کی جمع ہے۔ یہاں پر جلوس جالس کی جمع ہے، سمجھ میں آیا نا؟ جلسہ یجلسوں کا مصدر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں نماز کا یعنی نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے پانی منگایا اور پانی منگا کر وضو کیا، تو ان کے بعض ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ غسل نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آج ٹھنڈک کا دن ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے وضو کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آیا نا، کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ احناف کہتے ہیں اور کثیر فقہا اسی کے قائل ہیں، سمجھ میں آیا نا، برخلاف ظاہریہ کے، اور اسی طرح امام مالک کے، اور اسی طرح بتایا تھا کچھ صحابہ اور کچھ تابعین کے، کہ ان حضرات کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے۔ فتوضأ کا لفظ یہاں پر 2 بار آیا، فدعا بوضوء فتوضأ، اس کے بعد پھر فتوضأ کا لفظ آیا، فقال له بعض اصحابہ الا تغتسل قال اليوم یوم بارد فتوضأ۔ تو واضح رہے کہ یہ دوسرا توضأ پہلے توضأ کی تاکید ہے، اور چاہیں تو آپ اس کو تاسیس پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ تاسیس یہ تاکید کی ضد ہے، تاکید تو آپ جانتے ہی ہیں، تکرار لفظ کو تاکید کہتے ہیں، جبکہ دونوں لفظوں سے ایک ہی معنی مراد لیا جائے، اور اگر 2 لفظ ذکر کیے جائیں، سمجھ میں آیا نا، اور دونوں سے الگ الگ معنی مراد لے لیا جائے تو اس کو تاسیس کہتے ہیں۔ تو توضأ ثانی، یہ توضأ اول کی تاکید ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو تاسیس پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ جب تاسیس پر محمول کریں گے تو اول توضأ کا معنی ہوگا فاراد ان توضأ یا اراد ان یتوضأ، تو انہوں نے وضو کرنا چاہا، وضو کرنے کا ارادہ کیا، یعنی پانی منگانے کے بعد انہوں نے وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اتنے میں ان کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ آج تو جمعہ کا دن ہے کہ آپ غسل نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جواب میں الیوم یوم بارد، آج ٹھنڈک کا دن ہے، فتوضأ، اور یہ کہہ کر انہوں نے وضو کر لیا۔ تو اول توضأ سے مراد وضو کا ارادہ کرنا ہے، اور ثانی توضأ سے مراد وضو کرنا ہے، سمجھ میں آنا ہے؟ اس طریقے سے یہ توضأ ثانی توضأ اول کی تاکید نہیں ہوگی بلکہ تاسیس ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اول توضأ سے مراد وضو کرنا ہے، اور ثانی توضأ سے مراد اس وضو پر ثابت رہنا، اور ان لوگوں کے اس اعتراض کے بعد بھی
ان کا غسل کی جانب متوجہ نہ ہونا ہے۔ فدعا بوضوء فتوضأ، تو انہوں نے پانی منگایا اور وضو کر لیا۔ پھر ان کے بعض ساتھیوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ غسل نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج سردی کا دن ہے۔ فتوضأ، یہ کہہ کر اپنے اسی وضو پر برقرار رہے اور غسل کی جانب متوجہ نہیں ہوئے اور غسل نہیں کیا۔ تو اس توجیہ کی بنیاد پر بھی یہ توضأ ثانی توضأ اول کے لیے تاسیس ہو۔